جو اس خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، اس کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ رمضان کا ذکر چل رہا ہے، روزوں کا ذکر چل رہا ہے، گنتی پوری کرنے کا ذکر چل رہا ہے، نماز عید کا ذکر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ذکر آ گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو ان کو بتا دینا کہ میں قریب ہوں، فإني قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اب یہ ایک دم سے رمضان کا ذکر آتے آتے، عید کا ذکر آتے آتے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بندے اگر میرے بارے میں پوچھو تو یہ سمجھ کہہ دینا کہ وہ قریب ہو۔ بظاہر اشارہ اس میں اس طرف ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ رمضان گئے تو اللہ میاں بھی گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی گئی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی گیا، اللہ تعالیٰ کے سے دعائیں مانگنے کا جذبہ بھی گیا۔ ارے نہیں، میں تو قریب ہوں تمہارے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو میں تم سے قریب ہوں اور تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ تو یہ جو ذہن میں تصور رہتا ہے کہ بھائی رمضان چلا گیا تو رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا تھا اب وہ ختم ہو گیا، اور اب ہماری اگر دعا مانگیں گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی معاذ اللہ، یا اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے کا اس درجہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے جتنا رمضان میں کرتے تھے۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ فوراً فرما دیا کہ جب میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو کہتے ہیں میں قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں تو قریب تھا، رمضان کے بعد دور چلا گیا، نہیں، میں قریب ہوں۔ لہذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کیونکہ میں دور نہیں گیا، قریب ہی ہوں، لہذا میں تمہارے میں تمہاری دعائیں اب بھی سنوں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار میں اب بھی قبول کروں گا جب مجھے پکارے گا۔ تو چونکہ میں قریب ہوں اور میں اب بھی تمہاری دعائیں سنوں گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات بھی سنیں، میری بات بھی قبول کریں، یعنی رمضان کے بعد بھی میری اطاعت کا سلسلہ، میرے احکام کی پابندی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری، جب میں ان کی پکار سنتا ہوں تو وہ بھی میری پکار سنیں، میں نے ان سے جو مطالبات کیے ہوئے ہیں ان کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اور وہ ایک ہے اور اس کے تمام احکام واجب الاطاعت ہیں۔ یہ کر لے، یہ ایمان لے آئے، لعلہم یرشدون، تو اس کے ذریعے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ تو پیغام یہ عطا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جس طرح آدمی یہ سمجھے کہ رمضان میں شیطان قید تھا، رمضان کے بعد آزاد ہو گیا، تو ہم بھی قید تھے،
رمضان میں کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، کچھ عبادتیں کرنے کی توفیق ہو جاتی تھی، اور کسی درجے میں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہو جاتی تھی کہ بھئی رمضان کا مہینہ نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جذبہ رمضان کے بعد ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اللہ بچائے الٹے پاؤں واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، رمضان کے اندر عام دنوں سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اب تراویح نہیں ہے، 20 رکعتیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح رمضان کے اندر عام طور سے اللہ کے بندے تلاوت قرآن کی مقدار بڑھا دیتے تھے، اب چلو اتنی نہیں نہ صحیح، لیکن ایسا نہیں کہ بس تھوڑی بیٹھے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں 5 پارے 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اب کم از کم پارا آدھا پارا روزانہ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ ٹھیک ہے، اب تراویح نہیں ہے، 20 رکعتیں نہیں ہے، لیکن کچھ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نوافل، تہجد کے نوافل، آخر شب میں اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو وہاں پر تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھ لیں، اور اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں جو 2 سنتیں ہیں، 2 سنتوں کے بعد وتر سے پہلے چند رکعتیں تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو اس میں بھی آدمی صلاۃ اللیل کی نعمت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نماز بھی انسان نفلی طور پر پڑھے وہ صلاۃ اللیل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ صلاۃ اللیل کہتے ہیں تہجد کو، تو اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر آخر شب میں سب سے افضل طریقہ تہجد کا تو یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھے آدمی، لیکن اگر فرض کرو کہ ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، آخر شب میں اٹھنا مشکل ہے، آنکھ نہیں کھلتی یا مشغولیت کی وجہ سے رات کو دیر ہو جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی پیدا فرما دی کہ بھائی عشاء کے بعد 4 ہی رکعتیں پڑھ لو وتر سے پہلے تہجد کی نیت سے۔ تو ٹھیک ہے، تراویح ختم ہو گئی، 20 رکعتیں نہ رہی، لیکن 4 رکعتیں پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو تہجد کی نیت سے۔ تو بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد چھٹی ہو گئی اب 11 مہینے کی، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام اب بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام، روزہ تو جیسے میں نے رمضان میں عرض کیا تھا ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کی۔ تو انسان کی نفسانی خواہشات اس کو گناہوں کی طرف بلاتی ہے، تو ان کی مخالفت کر کے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی فکر کرو۔ اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو اللہ نے فرما دیا یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ہم تو ہر حالت میں قریب ہیں تمہارے، اور تم سے جب دعا کرو گے اخلاص کے ساتھ کرو گے، دعا کے آداب کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کرو گے، اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھ کر کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ اس میں یہ نہ سمجھنا کہ اب قبول نہیں ہوگی۔ لہذا رمضان کے بعد کا ایک لائحہ عمل کی طرف ان آیتوں میں اشارہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب تم اس جذبے کو جو رمضان میں پیدا ہوا تھا اس کو برقرار رکھو اور اپنی فرائض و واجبات کو بجا لاؤ، گناہوں سے بچنے کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار رکھنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ تمہارا کوئی گھاٹا نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی لعلہم یرشدون، تم سیدھے راستے پر، جنت کے سیدھے راستے پر چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔